بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب تدبیرات الہیہ میں خلافت کے باب پر ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، دستور دنیا اور شریعت ایک مملکت کے دو حاکموں کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کیا، جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو۔ خلافت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری تو مقرر اور ثابت ہے، لیکن ہماری اس کتاب میں ہم خلافت باطنیہ یعنی شہر جسم پر روح کی خلافت کی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ اس حدیث میں دو خلیفوں کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا کہ بعد والوں کو قتل کر دو، تو سب سے پہلے ہمیں خلافت کی شرائط واضح کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو ان شرائط پہ پورا اترے گا وہی خلیفہ بننے کا اہل ہوگا، اور جس میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں وہ نااہل تصور ہوگا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، علماء کے بیان کے مطابق حکمرانی کی شرائط 10 ہیں۔ ان میں سے 6 طبعی ہیں جو کسب سے حاصل نہیں ہوتی، اور باقی 4 کسبی ہیں۔ طبعی شرائط میں بلوغت، عقل، حریت، مردانگی، نسب قریش سے ہونا، اگرچہ کہ اس آخری شرط میں اختلاف ہے اور بعض علماء اسے لازمی قرار نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ حصے سماعت اور بصارت کا درست ہونا شامل ہے، جبکہ 4 کسبی شرائط میں شجاعت، کفایت، علم اور پرہیزگاری شامل ہیں، اور یہ تمام شرائط اس خلیفہ یعنی روح میں موجود ہیں، اور اس کا مقابل خواہش ان تمام سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد شیخ اکبر نے ان تمام شرائط کو ایک ایک کر کے واضح کیا ہے اور ان دونوں کا فرق بتایا ہے۔ فرماتے ہیں، خلافت کی پہلی شرط بلوغت ہے، کیونکہ نابالغ خلیفہ نہیں بن سکتا، اور روح میں بلوغت بالکل واضح ہے۔ یہ اس وقت ثابت ہوئی جب ازل میں اس سے پوچھا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے کہا، بالکل آپ ہی رب ہیں۔ اگر نہ روح نابالغ ہوتی تو ان سے اس جواب کا تصور نہ ہوتا۔ حکمرانی کی دوسری شرط عقل ہے، کیونکہ خفیف العقل خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ روح میں یہ شرط بھی بالکل واضح ہے کہ اسے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اسے سمجھتی ہے، اسی لیے تو اس نے کہا کہ تو ہی میرا رب ہے۔ حکمرانی کی تیسری شرط خود مختاری ہے، کیونکہ کوئی غلام کبھی خلیفہ یا حکمران نہیں بن سکتا۔ روح میں یہ بھی بالکل واضح ہے، کیونکہ یہی سب سے پہلی تخلیق ہے، یہ اپنی رعایا کے امور میں مشغول رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ملکیت نہیں، اس سے زیادہ خود مختاری کیا ہوگی۔ خلافت کی چوتھی شرط مردانگی ہے، کیونکہ کوئی عورت کبھی خلیفہ نہیں بن سکتی۔ شیخ فرماتے ہیں، روح میں اس کا اعتبار اس کا دروازے ہے کہ اس کی شرع کی ضرورت نہیں۔ مردانگی سے مراد صاحب قوت ہونا ہے۔ مرد اسے کہا جاتا ہے کہ جو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ظاہری بات ہے خواہش سے بڑھ کر روحی یہ صلاحیت رکھتی ہے۔ خلافت کی 5ویں شرط حسب و نسب ہے۔ اب روح کے الہی نسب میں کون شک کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سو یہ شرط بھی پوری ہوئی۔ خلافت کی 6ٹھی شرط حصے سماعت و بصارت کا درست ہونا ہے۔ اندھا اور بہرا تو اپنا بھلا نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا بھلا کیا کرے گا؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں، روح میں اس کا اعتبار یہ ہے کہ روح حق سے سنتی اور حق سے دیکھتی ہے، یوں یہ عیوب اور نقائص سے منزہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ بصارت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور لازمی طور پر یہ مقامات روح کو ہی حاصل ہیں، جسم اس کے لائق نہیں۔ خلافت کی 7ویں اور 8ویں شرط شجاعت اور کفایت ہے۔ شیخ اکبر اس پر قرآن مجید میں سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ روح سے بڑھ کر کون مدد کر سکتا ہے، اور روح سے بڑھ کون شجاع اور بہادر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور فرمایا، اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح بھیج کر ان کی مدد کی۔ چونکہ فرشتے بھی ارواح ہیں، لہٰذا وہ مدد بھی کرتے ہیں اور بہادری بھی دکھاتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں 1000 فرشتوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی۔ خلافت کی 9ویں شرط علم ہے، اور یہ آدم علیہ السلام میں اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ کو تمام اسماء سکھائے گئے اور فرشتوں کا استاد بنایا گیا۔ خلافت کی 10ویں شرط پرہیزگاری ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، یہی اس روح کا منبع اور مرجع ہے، کیونکہ شریعت اس کی چادر ہے، حقیقت اس کا تہ بند ہے، لہٰذا روح میں ہی یہ تمام شرائط پوری ہوئیں، اور شہر جسم میں روح کی امامت ہی درست ٹھہری۔
اس پوسٹ میں شیخ اکبر کی کتاب تدبیرات الہیہ سے وہ اقتباس نقل کیا گیا ہے جس میں شیخ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شہر جسم کی حکومت روح کے ہاتھ ہی ہونی چاہیے۔ اگر یہ خواہش کے ہاتھ لگ گئی تو پھر انسان کا شہر یا انسان کی مملکت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہاں شیخ نے 10 ظاہری شرائط خلافت کو روح میں ثابت کیا ہے اور خواہش کو انصیاری قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔